باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دعائے سرکار امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھتے پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کی نگاہوں میں دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام وہ دین ہے جو بشر کی ہدایت کے واسطے آیا ہے، انسان کو سیدھا رستہ اور نجات کا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. اور ہر انسان جیسے آپ جانتے ہیں کہ کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کی تلاش میں اپنی زندگی بسر کر لیتا ہے، یا کامیابی کا الگ جملہ کہیں، کامیابی کو الگ لفظوں میں کہیں، وہی ہدایت ہے. اور ہدایت کے لفظ کو بدل کے کہیں وہی کامیابی ہے. تو اسلام کامیابی کا رستہ دکھلانے کے لیے آیا، مگر انسان دنیا میں اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں جو در حقیقت کامیابی نہیں ہوتی. جیسے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی کاروبار میں ابتدا میں فائدہ ہوگا، منافع ملے گا، مگر آگے جا کے آپ کو بلینز اور ملینز کا نقصان ہوگا، تو کوئی ایسے کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں کون سی چیز ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن سکتی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. تو خداوند متعال کہہ رہا ہے، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جان لو کامیابی کیا ہے، تو میں اللہ تمہیں بتلا رہا ہوں، اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، یہی ایک کامیابی کا رستہ ہے. اب آئیے دیکھیں کہ تقوی ہے کیا، تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کی میننگ کیا ہے. لفظ تقوی جو ہے عربی گرامر کے مطابق وقیہ سے نکلا گیا ہے، یعنی پرہیزگاری سے نکلا گیا ہے. جب آپ مریض ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اس چیز سے پرہیز کیجیے، یہ چیز نہیں کھائیے. تو تقوی کی اگر اردو میں معنی کریں تو وہی پرہیزگاری بنتی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام تقوی کی بہت اچھی ڈیفینیشن کی ہے. مولا نے فرمایا تقوی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تقوی یہ ہے جہاں خدا حکم دے وہاں حاضر ہو جاؤ، اور جہاں خدا جانے سے روک دے وہاں رک جاؤ. ماشاءاللہ. ایک وہ ڈیفینیشن، وہ تعریف ہے جو مختصر اور مفید اور کامل اور جامع تعریف ہے کہ جہاں خدا جانے کا حکم دے وہاں فوراً پہنچ جاؤ، اور جہاں خدا جانے سے روک دے وہاں سے رک جاؤ. اسے کہتے ہیں تقوی، اور یہی ہے کامیابی کا رستہ. اور نماز اور عبادات کے متعلق جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انسان کبھی کبھار ایسی عبادت کرتا ہے جو صرف صحیح ہوتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی. جیسے شرعی لحاظ سے مبتلات سے دوری کرتا ہے، واجبات پہ عمل کرتا ہے، یہ عبادت کو صحیح کہا جاتا ہے، یہ عبادت قبول نہیں ہوتی. اور قبول ہونے کے مراد یہ ہے کہ انسان کو وہ عظیم درجہ ملتا ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. وہ عبادت کا فلسفہ جب انسان سمجھے گا تو انسان کے مقام میں بلندی آئے گی، انسان کے مقام میں رفعت آئے گی، انسان کا مقام بالاتر اور بالاتر جاتا چلا جائے گا. اور جیسے آپ نے سنا روزے کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے کہا روزے سے میں علم غیب کا دروازہ کھولنے چاہتا ہوں. اور اسی طرح مختلف عبادات کے آپ فلسفے سنتے رہے کہ وضو کا فلسفہ کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے. اسی طرح سب اس سے پہلے کہ نماز کے فلسفے میں انٹر ہوں،
نماز کے فلسفے اور نماز کی قبولیت کے معیار کے بارے میں گفتگو کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور خداوند متعال نے تقوی کے ساتھ ساتھ کیا کہا، اور کسی اور سورہ میں کہا کہ یا نماز کو قائم کرو، کیا کہا کہ نماز کو قائم کرو، اور نماز اگر جو قائم نہیں کرتا ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ اب نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الصلاۃ، نماز پڑھنے کا نہیں کہا، ہم جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، خدا نے کہا نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے کہا۔ جیسے میں نے آپ کو کل کہا، ہم نماز پڑھتے ہیں وہی گناہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہی خدا کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ جو نماز قائم ہو جائے، یعنی جو نماز کھڑی ہو جائے، یعنی نماز کو قائم کرنا ہے۔ ہماری نماز کیا ہے؟ سوئی ہوئی ہے، بس وہی اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، مگر نماز اگر کھڑی ہو جائے، نماز اگر قائم ہو جائے، وہ نماز ہمیں گناہوں سے روکے گی۔ یہ وہی نماز ہو جائے گی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہمیں گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز قائم ہو جائے تبھی جا کے ہمیں گناہوں سے روکے۔ اور ایک اہم نکتہ آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں نماز کے متعلق، اور اس کو اپنے ذہنوں میں ضرور محفوظ رکھیں کہ نماز کا کام ہے گناہوں سے روکنا۔ نماز کا کام ہے، یعنی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ انہیں سستی ہو جاتی ہے، انہیں گناہ روک لیتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ کلی ہے، جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اسے گناہوں سے روکتی ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہ اس کو نماز سے روکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، یعنی جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی علی والا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا، نہیں، اس کے گناہ ہیں جو اسے نماز سے روک لیتے ہیں۔ گناہ کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو نماز سے روک لیں، اور نماز کا کام ہے کہ گناہ سے روک لیں۔ یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں، یہ ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ اور تجربہ یہ بتاتا ہے جب انسان چھوٹے گناہ کرتا ہے، دن کے دوران جب کسی نے کوئی چھوٹے گناہ کر دیے تو اس چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اس کی نماز شب قضا ہو جاتی ہے، نماز تہجد نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور جب انسان بڑے گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کے 5 وقت کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان چھوٹے گناہ کرے گا، کیونکہ نماز تہجد کا بڑا مقام ہے، وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، مگر 5 وقت کی نماز چھوٹے گناہ کرنے والا بھی شاید پڑھ سکتا ہے، شاید بھی پڑھ لے، مگر تجربہ یہ بتاتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے گناہ انسان کو ان نمازوں سے روک لیتے ہیں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، مگر چھوٹے گناہ انسان کو نماز تہجد ہی پڑھنے نہیں دیتے۔ صلوات پڑھ جائے محمد علی۔ اور قرآن کریم میں خدا فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو خود کو مسلمان کہتے ہو، اے اسلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں چاہے لاکھ دنیا مسلمان کہے، چاہے لوگ تمہیں زاہد کہیں، چاہے لوگ تمہیں عابد کہیں، مگر میں اللہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، چاہے پوری دنیا تمہیں مسلمان کہے، میں اللہ مسلمان تمہیں نہیں کہوں گا، میں اللہ تمہیں مشرک کہوں گا۔ یہ خدا نے قاعدہ کلی قرآن میں بتلا دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام تو مولا نے فرمایا کہ کبھی کبھار انسان جب نماز پڑھتا ہے، انسان کی صرف جسم اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، انسان کی صرف باڈی اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، انسان کا من، انسان کا ذہن، انسان کا خیال اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں مختلف خیالات آ رہے ہیں، ارے مجھے یہ سودا لینا ہے، کل جا کے افطاری کے لیے کھجوریں لینی ہے، یہ لینا ہے، بیسن لینا ہے، آٹا لینا ہے، روٹیاں لینی ہے، یعنی انسان کا جسم اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، مگر انسان کا خیال اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ تو اس حالت میں امام معصوم فرماتے ہیں تو یہ جو نماز پڑھنے والا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے، قبول ہے مگر صحیح نہیں ہے۔ یعنی وہی بات ہو گئی جس کی ہم ابتدائی دنوں سے ابھی تک جس موضوع کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ مولانا نے فرمایا اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ قبول تو بہت دور کی بات ہے، یعنی قبول نہیں ہے، معاف کیجیے گا میں نے غلط کہا، قبول نہیں ہے، یعنی اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے، قبول نہیں ہے، فقط اس کو جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل سکتی ہے اس نمازوں کے ذریعے سے، مگر اس کا مقام بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ امام نے فرمایا۔ صلوات پڑھ دے بندہ